السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے حبس محبت اور اس کو لکھا ہے عثمہ عثمان نے اور اس کی قسط نمبر ہے 5۔ مرد اس لیے افضل ہیں، اللہ نے انہیں عورت سے زیادہ طاقت اور شاید عقل بخشی ہے اور زیادہ حوصلہ بھی۔ بجائے وہ دھتکارنے کے اسے اپنی محبت کا یقین دلائیں، اسے خود سے قریب کریں، چاہے وہ انہیں چھوڑ دیں، چاہے وہ عورت کنارہ کرے۔ مرد کا کام ہے تھامنا، مرد اسے تھام لے، اسے خود سے دور نہ ہونے دے۔ مرد کے سوا اور محرم مرد کے سوا عورت کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ مرد کا کام ہے عورت کو سمجھے، اس کے گلے شکوے دور کرے، اسے خود سے لگائے، اپنے آپ میں چھپائے، یہاں تک کہ عورت اس کی اور اس کی محبت کے حصار میں کچھ غلط کر ہی نہ پائے۔ ارم کی عقل پر پتھر کیوں پڑ گئے تھے؟ عائشہ نے کم عقلی دکھائی تھی، وہ نہ سمجھ نہیں تھی، پھر بھی اس نے جذبات سے فیصلہ کیا اور دل کی بجائے دماغ کو فوقیت دی۔ اسے اپنی عزت نفس مجروح ہونے سے بچانے کا یہی خیال تو آیا تھا۔ وہ اپنے تئیں تو ٹھیک تھی، مگر ارم اس کی محبت اور دیوانگی سے واقف تھا، وہ کیوں پیچھے ہٹا؟ عورت ناقص العقل ہے، مرد تو اس سے ایک درجہ اوپر ہے نا۔ وہ معاف کر دیتا، اسے خود سے دور نہ کرتا، اسے سمیٹ لیتا اور اس کی ذات کا مان بخشتا، اس کا غرور لوٹا دیتا۔ وہ یہ کر سکتا تھا نا۔ عائشہ محبت سے کنارہ کر گئی تھی، وہ تو اسی رستے کا مسافر تھا نا۔ وہ روکتا، اسے سمجھاتا، وہ کیوں بدل ہوا؟ کیا اس لیے مرد عورت سے افضل ہیں کہ عورت اپنی کم عقلی بے وقوفی سے کوئی غلط کام صادر کریں تو یہ سزا دیں، یا اس لیے افضل ہیں کہ وہ حکم چلاتے رہیں؟ اگر ان کی بہن، بیوی، ان سے جڑی کسی عورت سے، کسی لڑکی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو یہ اسے خود سے دور کر دیں، اس لیے افضل ہیں؟ نہیں، مرد اس لیے افضل ہیں کہ اللہ نے انہیں عورت سے زیادہ طاقت، زیادہ عقل، زیادہ برداشت، زیادہ حوصلہ دیا ہے۔ بجائے وہ دھتکارنے کے وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلائیں، اسے خود سے قریب کریں، چاہے وہ انہیں چھوڑے، چاہے عورت کنارہ کرے۔ مرد کا کام ہے تھامنا، مرد اسے تھام لے، اور یہی کام شاید ارم اچھے سے کرنا پایا تھا۔ ایک ماہ پہلے ارم چونکا تھا جب اشو نے اسے کال کی اور بتایا کہ اسے عازر نے پھول بنایا ہے۔ وہ چونکا، عائشہ جیسی مضبوط لڑکیاں کیسے کسی کی باتوں میں آنے لگی، اور عازر نے اسے کال کی تھی اور کہا تھا تم نے میرا بازو توڑا اور میں نے تمہارا دل، حساب برابر۔ وہ محظوظ ہوتے ہوئے بولا تھا، جسمانی تکلیف کچھ نہیں ہوتی، مٹ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، دل ٹوٹنا سدا رلاتا رہتا ہے انسان کو، اور عازر نے اس کی جان نہیں لی تھی، اسے جان سے نہیں مارا تھا، اس کی محبت پر حملہ کیا جسے اس سے سب سے زیادہ تکلیف ہونی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک کھاگ انسان تھا، اور ہاں، ہر مرد کے لیے اس کی محبت اتنی ہی قیمتی ہوتی ہے بشرطے کہ اس کی محبوبہ صرف اس کی ہو، اور وہ اسے ہوا سے بھی چھپا کے رکھنا چاہتا ہے، جبکہ اس کی چاہنے والی اسی پر انحصار کرتی ہو۔ اس نے اشو کو پرسکون کیا، یونی میں عازر کی چال اس پر ہی الٹتی تھی۔ اس نے اشو کو بازو کے حصار میں لیا تھا، وہ اس کا ہے اور وہ اس کی۔ ہاں، میں جانتا تھا، سب سے پہلے اس نے جھوٹ بول دیا عازر سے، اس نے بھرم بچایا اپنی محبت کا، اپنی اشو کا۔ وہ سب ختم کر دیتا، اشو سے پہلے کی طرح بات کرنے لگ جاتا، اسے شٹ اپ نہ کہتا تو اشو کو سب معمولی لگتا۔ یہ بات معمولی نہیں تھی، وہ چاہتا تو لمحوں میں سب پہلے جیسا کر دیتا، مگر اشو کو کبھی اپنی غلطی کا اس طرح احساس نہ ہوتا۔ محبت میں شرک معمولی بات نہیں، ارم کے لیے بالکل بھی نہیں، شاید ہے ہی نہیں۔ محبت میں شرک معمولی بات تو ہرگز ہو بھی نہیں سکتی۔ اے محبت کا دم بھرنے والوں، اپنی محبت کو پہلے شرک سے پاک کرواؤ، اسے اس گندگی سے دور کرو جو محبت جیسے خوبصورت پھول کو کملا دیتی ہے۔ یہ گالی بن جاتی ہے، اور اگر اس میں شرک آ جائے، لڑکا محبت میں شراکت کرے تو وہ حفظ پرست کہلاتا ہے۔ ایک سے زائد عورتوں سے تعلق نامردی کی نشانی ہے، سب ہو جاتے ہیں اس کے تم اصلی ہو تو اس کے ہو رہو نا۔ فلرٹی نام کا لفظ اچھا لگتا ہے تمہیں؟ عورت شراکت کرے تو خائن، بد کردار، اپنے کردار، اپنی عزت کی حفاظت نہ کرنے والی، ہر ایک کے ہو جانے والی، کسی کی نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی محبت کے بھی نہیں۔ نہ سچی محبت ملتی ہے نہ عزت۔ بات معمولی تھی ہی نہیں صاحب، عزت لوگوں کے لیے۔ پھر ارحم سے سزا نہ دینا وہ کیسے جانتی؟ اس نے اسے غصہ کیا، اسے شٹ اپ کال کی، اسے اگنور کیا، مگر چھوڑا نہیں۔ وہ بیچ راہ میں چھوڑنے والا نہیں تھا، وہ اسے ویسی ہی محبت کرتا تھا جیسی روز اول سے۔
जैसी होनी चाहिए थी। अशु ने इसे बुलाया, वो चला आया। वो उसकी लाडली मंगेतर थी, इसकी होने वाली बेवी, सबसे बढ़कर उसकी मोहब्बत, और वो अपना खून माफ़ कर देता इसे। गलती क्या चीज़ थी? वो गलती भी वो जिसका उसका कसूर भी नहीं था। वो कैसे उसे बुरा भला कहता? वो तो उसे समझा रहा था, उस दिन उसे बता रहा था अपना समझकर। इसकी जान थी, वो भला ऐसे ताना मारता? कितनी बेवकूफ़ लगी थी वो उसे, और कितनी जालिम, अपनी जान पे जुल्म तोड़ती जालिम लड़की, जिसने अपनी मोहब्बत से बढ़ इज्जत नफ्स को चुना था। भला वो बुरी हो सकती? जिसने अपनी 5 साल मोहब्बत और होने वाले शौहर को ठुकरा कर अब इतनी मोहब्बत, इतनी वफादारी ठुकरा दी, किसके लिए? इज्जत के लिए? भला वो गलत हो सकती? हर जवाब नफ़ी में आया, टूट के प्यार आया था उसे अशु पे। इसने इसके आंसू साफ किए थे, इसे रोने से रोका था। हाँ, अब सब ठीक हो जाता अगर आयशा, अरहम या फिर मोहब्बत से में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ता। अशु ने सोचा था कि क्या फ़ायदा जब मोहब्बत की आंखों में एतबार ही ना रहे, इससे बेहतर है कि जुदाई भली। और उसने फैसला किया था। क्या कहा था? जो दिन और घंटे, मिनट्स, यहाँ तक के सेकंड भी गिन गिन के गुजार रही थी, इसने इससे मोहब्बत को छोड़कर इज्जत नफ्स बचाई थी, जो इस पागल के ख्याल में मजरूह हुई थी और अरहम की बातों का गलत मतलब ले रही थी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। वो कितनी मजबूत नजर आई थी, जालिम, जो उसे खुद से दूर कर रही थी और अरहम के बिना नहीं रह सकती थी। तो क्या अरहम रह जाता? उसने रोका, बाज रखा और इतना गलत बोले, मगर उसने एक नहीं सुनी। ये तो तय था कि आयशा जितनी मर्जी बेवकूफ़ियाँ करती फिरती, अरहम इसे छोड़ने वाला नहीं था। भला कोई अपने दिल से निकाल कर फेंक दे तो जिंदा रह जाए, कोई अपनी इशारा काट ले तो जिंदा रह जाए, फिर कैसे वो उसे दूर कर देता? वो मर्द था, वो औरत से अफजल था। अशु के सामने खड़े होकर उसने फैसला किया था, मगर क्या? अशु को छोड़ने का, उसकी बेवकूफ़ी में साथ देने का। उनकी शादी में अब कुछ दिन रहते थे। वो दुश्मन जहाँ हमेशा के लिए उसकी होने वाली थी, वो उसे छोड़ देता? इतना कम ज़र्फ नहीं था अरहम। उसने अशु को सबक सिखाने का फैसला किया था। इतनी बड़ी बात वो इतनी आसानी से कैसे कहेगी? शादी के बाद खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाता तो फिर से ऐसी बकवास करती। अभी वो मंगेतर है, बर्दाश्त कर गया, बाद में शौहर हो गया ना, तो फिर घराना गालिब आ गई तो वो अशु को सबक सिखाना चाहिए। वो अरहम था और वो जानता था अशु को कैसे हैंडल करना। कितनी जालिम बन गई थी वो अपने हाथों से अपने अरहम की जान निकालने के दर पे। इसकी मोहब्बत पे आंचाई थी तो वो डिस्टर्ब होके रह गया, ये छिन जाती तो वो रौनक थी उसकी ज़िंदगी की, उसे वैरान कर देती तो। क्या मर्द इंसान नहीं होते? वो भी दिल रखते हैं, उन्हें भी अपनी मोहब्बत के छिन जाने का खौफ रुलाता है और वो भी पल पल मरने लगते हैं इस खौफ से कि उनकी मोहब्बत उनसे दूर हो जाए। अशु के यहाँ से बाहर आकर उसने अपनी आंखों में आने वाली नमी को उंगली और अंगूठे से साफ कर दिया था। कितनी जालिम थी वो, उसके रुलाने की खुद 100 दिन नहीं रोई थी। उसने अम्मी को कुछ नहीं बताया था। हाँ, उसे डर था कि कहीं अशु घर में ऐसी वैसी बात ना कर दे। वो अम्मी से बातों बातों में पूछ लेता, ओके की रिपोर्ट मिलती। अम्मी कह रही थी अशु कमज़ोर हो गई है, खाती पीती नहीं है। अरहम के दिल को कुछ होने लगता, उसका दिल करता सारे सबक साइड में करके उसे मना ले और ख़ुद इसकी ज़ात का मान बख्श दे। मगर नहीं, 10 दिन बाद उनकी शादी थी, सब ठीक हो जाता। अशु को अपनी गलती का एहसास होगा, उसे कॉल करेगी, मैसेज करेगी, वो नहीं रह सकती उसके बगैर। मगर वो रह रही थी। 9 दिन तो गुजार लिए थे उसके बगैर, क्या पता ज़िंदगी भी। वो लरस गया। वो शाम उस लाइन को ऑनलाइन हुआ था अशु से बात करने के लिए, उसे ये बोलने के लिए तैयार रहे कि वो वेडिंग ड्रेस लेने जाएंगी। वो उसकी ज़िंदगी से सबसे बड़ी खुशफहमी को यूं गलतफहमियों में नहीं निकालना चाहता था। भलाशुबा वो एक बेहतरीन मर्द था, वो अपनी औरत को तहफ़्फ़ुज़ मोहब्बत दे सकता था। वो आया इसी मकसद के लिए तो अशु का मैसेज आया। उसकी मोहब्बत रायगा नहीं गई तो उसने अशु को उससे मैसेज किया था। अरहम नम आंखों से हंस दिया था। उसने रात ही सारी आईडी क्लियर की थी। वो चाहता था कि अशु देखे, उसे मैसेज करे। वो कौन होता है उसे निकालने वाला? इससे लड़े झगड़े, हाँ वो ये कर सकता था। उसने अशु का मैसेज पढ़कर इसे ब्लॉक किया था, वरना हमेशा वही करती थी आईडीआई। उसकी मोहब्बत की जीत हुई थी। अब वो शाम में जाता और उसके हाथ पैर जोड़कर उसके 3-4 मुक्के खा के उसे सॉरी कर लेता, मगर वो बेखबर था। वो बस उसकी डिजिटल ज़िंदगी व्हाट्सएप फेसबुक से निकालना बर्दाश्त कर पाई थी। मुंह के बल गिरी थी। इसे एहसास हुआ था कि उसने किस कदर बड़ी गलती की थी। वो बेहोश हो गई थी और जाने की तैयारी ही कर रहा था। ब्लैक शलवार सूट न्यू स्टाइल में बनवाई गई बर्ड मूछें अम्मी भागती हुई आई थी जब वो खुद को परफ्यूम से महका रहा था। अरहम, वो घबराई हुई थी। क्या हुआ अम्मी, सब ठीक तो है ना? वो लरस गया। अरहम, अशु। अरहम की आंखें फट गई थीं। अम्मी क्या अशु? अम्मी पूरी बात करें। वो साकित जामिद हुआ, अम्मी को कंधे से थामा।
اللہ میری غلطیوں کی اتنی بڑی سزا مت دینا۔ اس نے بھی اللہ کو پکار کر گڑگڑا کر بات کی تھی۔ امی کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ آپ میری اشو تو ٹھیک ہے نا؟ وہ دیوانہ وار چلایا۔ اس کا بریک ڈاؤن ہوا ہے ارحم، دعا کرو بچ جائے۔ ارحم نے امی کے کاندھوں کو چھوڑا تھا اور پھر اس کی آنکھوں سے 2 موتی گر کے کہیں گم ہو گئے۔ وہ روتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ ارحم موبائل کو کان سے لگاتا ہاسپٹل بھاگا تھا۔ وہ ہاسپٹل پہنچا، وہ عائشہ کی امی کے پاس پہنچا تو وہ رو کیوں رہی تھی؟ اشو میری اشو، دل دھاڑے مار کے رویا تھا، مگر مرد تھا نہ بین کر سکتا تھا۔ چچی کیسی ہیں؟ کیسی ہے وہ؟ اس کی لال آنکھوں میں آنکھوں انہوں نے جھانکا تھا۔ غم مشترک تھا، ان کی لاڈلی ارحم کی بھی لاڈلی، ان کی گڑیا ارحم کی بھی باربی، ان کی گڑیا اور ارحم کی باربی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما، ماتھا ایمرجنسی وارڈ کی طرف اشارہ کیا اور وہاں ہے۔ وہ گیا اور نلی اور ماسک میں لپٹی تھی۔ ارحم کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ اس کی اشو اس حال میں پہنچی اور وجہ وہ خود تھا۔ اس کا دل چاہا وہ مر جائے۔ اس کی روشن آنکھیں خوبصورت جو پڑھے کھڈے پڑے گواہ دے رہی تھی وہ کتنی روئی ہے۔ اس کی نازک باربی جیسی ناک میں نالیاں، کوئی بصارت چھین لیتا اس لمحے اس سے پہلے۔ اس کی گردن کے پاس ہنسلی کی ہڈی تک نمایاں تھی۔ وہ شیشے کے اس کمرے کی دیوار کے پاس بیٹھتا گیا۔ نیچے پھر زمین پر وہ اونچا روشن آنکھوں والا پیارا سا مرد رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا۔ اللہ اس کی اشو کو ٹھیک کر دے، اسے ایک اور موقع دے دے، وہ اس نعمت کی ناشکری نہیں کرے گا۔ بس ایک بار اسے ٹھیک کر دیں پلیز۔ وہ ہتھیلیاں آنکھوں پر رکھے گھٹنوں کے بل جھکے جا رہا تھا جیسے اشی روئی تھی۔ بلال اور سکندر چاچو میڈیکل سے کچھ چیزیں لے کے اندر آئے تھے۔ اسے خود کو سنبھالنا، ہاں اسے سنبھالنا ہی تھا۔ وہ اٹھا، سکندر چاچو سے ملا۔ ان کی لاڈلی بیٹی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ وہ انہی لمحوں میں بوڑھا ہوتے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا کہتا کہ سب کا ذمہ دار تو وہ خود تھا۔ اس کا دل کیا ساری دنیا کو چیخ چیخ کے کہے کہ ہوا کی بیٹی اتنی ارزاں نہیں، انہیں مت دکھاؤ، نہ ستاؤ، ان کی ماں باپ کا اس قدر دکھ نہ دونے۔ اس نے بلال کو کندھے سے لگایا تھا جس کی پیاری آپی کو اس حال میں چھوڑ آیا تھا۔ کتنا ظالم تھا وہ، مظلوم ہو کر بھی ڈاکٹر بایا آیا تھا، وہ لپکا تھا۔ کیسی ہے وہ؟ روم روم دعاگو تھا۔ شی از فائن الحمدللہ، آپ لوگ 1 گھنٹے تک اسے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کندھے سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور اسے زندگی کی نوید دیتا باہر نکل آیا۔ وہ ہاسپٹل کے کونے میں بنی چھوٹی سی مسجد میں شکرانہ ادا کرنے بھاگا جو سارے راستے وہ مانتا آیا تھا۔ میں گھٹنے لگی ہوں دھیرے دھیرے، مجھے اس کی کمر کھانے لگی ہے اور اس کی کمی بھی۔ چچی اور سکندر چاچو جو اسے مل کر باہر آ چکے تھے، اس نے بلال نے بھی وہی اسے بھیجا تھا۔ گھر سے اس کے لیے کچھ بنا کے لاتی وہ۔ بلال میڈیکل سٹور پر گیا تھا اور عائشہ کا منہ کرنے کی ہمت مجتمع کرتے ہوئے وہ شیشے کا گلاس ڈور دھکیلتا اندر داخل ہوا۔ وہ سامنے بیڈ پر آنکھیں موند لیتی تھی، نالیوں میں جکڑی دل کو تکلیف سی ہوئی تھی۔ وہ کرسی بیڈ کے قریب گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ بہت کمزور، بہت ٹوٹی ہوئی، بہت بیمار چہرے والی اشو جیسے کوئی اور تھی۔ یہی چہرہ اشو دیکھ کے تو سنبھال نہ پائی تھی، اجڑی سی اشو۔ خیر جیسی بھی تھی اس کے پاس تھی، صحیح سلامت، اللہ کا لاکھ شکر۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بیٹھ گیا۔ ہمیشہ اسے ستاتا رہتا، چڑھاتا رہتا، آج دل کر رہا تھا کہ اسے خود میں سمو لیتا، اس کے اظہار، اس کی محبت کو سر آنکھوں پر رکھ لیتا، خود جھک جاتا۔ دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھام کر اس نے ہونٹوں سے لگایا، پھر آنکھوں سے۔ آنکھوں میں نمی آ گئی، رشو اٹھ گئی، اسے آنکھ کھول کر دیکھنے لگی۔ شکوہ کناں آنکھیں سجی ہوئیں۔ ارحم کا دل چاہا کہ ان آنکھوں کو چوم لے، کبھی نم بھی نہ ہونے دے۔ چھوڑے میرا ہاتھ، کچھ نہیں لگتی میں آپ کی، وہ ہلکے سے ہاتھ اپنا چھڑاتے ہوئے بولی۔ ارحم نم آنکھوں سے ہنس دیا، کرسی بالکل بیڈ کے ساتھ جوڑ دی، رسی جل گئی مگر پھر بھی بل نہیں گیا محترمہ کا۔ کچھ نہیں لگتی ہاں سچ میں؟ بس میرا سکون، میری رونق، میری جان اور میری زندگی اور میری اشو، اس کے چہرے پر جھک کر کہنے لگا۔ اشو کی بے آواز آنسو بہنے لگے۔ اس نے آنسو صاف کیے، رونا بالکل چپ، بچوں کی طرح سے چپ کروایا اور اشو اور زیادہ رونے لگی۔ کبھی تو بات مان جایا کرو اشو، وہ اس کی منت کرنے لگا۔ بس ڈیجیٹل زندگی سے نکالا تو یہ حال کر لیا، سچ مچ الگ ہو جاتا تو مر جاتی اور مار دیتی مجھے تم اپنی انا کے پیچھے۔ اسے احساس دلانے لگا کتنا اہم تھا وہ ایک دوسرے کے لیے۔ اشو روتے روتے ہنس پڑی ڈیجیٹل زندگی کا لفظ سن کر۔ اب تو اس انتظار میں تھے نا کہ وہ سب کچھ ختم کر دوں۔ اس نے اس کے شکوہ انداز لہجے میں اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ جان نہ لے لوں اپنے ہاتھوں سے تمہاری ختم کی بچی، میں ستا رہا تھا تمہیں، بتانا چاہتا تھا کہ تم میری ڈیجیٹل دوری نہیں برداشت کر سکتی تو میرے بغیر کیسے رہ لوگی؟ پتہ چلا ہے اب؟ وہ اسے ستانے پر آیا تھا، اسے سکون نہیں ملتا۔ اس نے اعتراف سنے بغیر۔ ٹھیک ہوں، دیکھ لے میں بالکل، وہ منہ بنانے لگی۔ ہاں دیکھ رہا ہوں کتنی ٹھیک ہو، بس اب پٹیاں چڑھانے کی دیر ہے، پوری مصر کی ممی بن جاؤ گی۔ ڈھانچہ
میں تمہیں شاپنگ پر لے کر جانے والا تھا، پتہ ہے آج تمہیں بلاک کر کے یہاں آ رہا تھا، تمہارے 2-4 گھونسے کھانے، اور تم کہاں خود کو پہنچا دیا۔ اسے رہ کر شاپنگ کا کلک آیا۔ اپنی کسی گرل فرینڈ کو لے جاتے نا، ویسے تو آپ بڑے بھاشن کرواتے ہیں کہ مجھے عائشہ نے ممی اور ڈھانچے کا حساب چکایا۔ اب بیوی کا شرارہ گرل فرینڈ کی پسند کا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لطف لے کر بولا۔ عائشہ کا منہ کھول گیا اور اس کی شادی اور لہنگا گرل فرینڈ کی پسند کا؟ ارحم کی تو کاش میرے ہاتھ اس وقت کھلے ہوتے، ارحم کی جکڑی ہوئی نہ ہوتی تو بتاتی آپ کو اور آپ کی لگتیوں کو۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی، اور ارحم کو کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی، وہ ایسا تھا ہی نہیں، اسے بھی چڑھاتا رہتا، اور گرل فرینڈ کدھر ٹکتی اس کے پاس۔ گھر چلیں، شادی کرتے ہیں۔ وہ سنجیدہ ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اشو اس کی آنکھوں کی تاب نہ لا سکی اور نظریں جھکا گئی، اور وہ محسوس سا ہو کر کرسی پر ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ اشو گھر آ گئی تھی۔ ان کا 9 دن بعد ہونے والا تھا نکاح، ہنگامی بنیادوں پر ارینج کیا گیا تھا، اور باقی رسمیں اور رخصتی 6 دن بعد اسی ڈیٹ پر۔ یہ سب ارحم کی جلد بازیوں کی وجہ سے ہوا تھا، جس کا کہنا تھا کہ آج کل یہ فیشن ہے شادی سے 1 ہفتہ پہلے نکاح کرنا۔ لاجک میں دم نہیں تھا، پھر بھی سب نے اس کی بات مانی، اور اشو کو وہ خیال اس طرح سے رکھ رہا تھا جیسے کوئی موم کی گڈی ہو جو ذرا سی گرمی اور آنچ سے پگھل جائے گی۔ اپنے ہاتھوں سے اسے کھلاتا پلاتا اور دہائیاں دیتی رہتی، وہ اس نے انسنی کر دیتا۔ ہفتے کی شام ان کا نکاح تھا، جس میں صرف گھر کے لوگ تھے، ارحم کے بابا، اس کی ماما اور اس کے تایا ابو، شراز، فریال، حمیرہ، ارحم کے چچا تایا، عائشہ کی طرف سے نوریہ، صفا، اس کی ماموں، اور پھر کون؟ بس ایک ہی تو تھے، پھر ڈاکٹر صاحب جو ان کے قریبی جاننے والے تھے۔ تقریب عائشہ کے لان میں تھی اور فان کلر کے کرتے پاجامے میں ملبوس تھی۔ چہرہ پہلے کی طرح تر و تازہ نہ صحیح، تھوڑا بہتر تھا۔ ہلکے سے میک اپ میں اس کی گوری رنگت دمک اٹھی تھی۔ ساری ینگ پارٹی نے خوب ہلا گلا مچایا تھا۔